زیادہ ہو تاکہ میں حج کروں زیادہ، تو مطلب یہ خیرات کروں تو وغیرہ، تو اس کو بھی جھڑکی ڈالی امام غزالی نے، یاد پڑا کہ یہ نادان نیکیاں کمانے کے اور رستے بھی تو نہیں، مال کے بغیر بھی تو حاصل ہوتے ہیں، خالی مال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا رسک لینا کہ میں مالدار بن جاؤں، کہ مالدار جو بنتا ہے تکبر سے اس کا بچنا جو ہے نا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے غیر مالدار کے مقابلے میں، خطرات بہت ہوتے ہیں۔ جو سیٹ ہوگا یہ خطرے میں، نوکر کم خطرے میں۔ کیسے؟ سیٹ کے لیے بہت خطرہ ہے کہ اپنے نوکر کو یا اپنے سے حقیر جانے۔ عموماً انداز جو ہوتا ہے نا سیٹ کا نوکر کے ساتھ، وہ بعض اوقات تکبر کی علامات اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور نوکر جو وہ کائے کا تکبر کر، وہ تو سر سیٹ صاحب جی 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 بیچارہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو تکبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے، ایک تعریف یہ ہے تکبر کی، یہ سیٹ اس کا بچنا مشکل۔ اسی طرح اور جو اس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں، استاد، شاگرد، پیر، مرید، عالم، غیر عالم، ان سب میں یہ خطرات ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ مغرور ہے، سیٹ مغرور ہے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک یعنی کو ہر ایک کو اپنی اصلاح کے لیے سوچنا، استاد بھی ہے، شاگرد سے جو بھی کرنا ہے اس نے شریعت کے دائرے میں رہ کر، ٹھیک ہے، اس کو سزا بھی اگر وہ دے رہا ہے کوئی شریعت کے دائرے میں رہ کر روا جائز، لیکن اگر اس کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے، جاہل ہے، بڈھو ہے، آتا ہے کیا اس کو، میں جانتا ہوں اس سے، اس طرح کوئی بھی ہے نہیں کہ اگر تکبر کی تعریف پر وہ پورا اترا تو ہے تو متکبر، تو یہ پیر بھی نہیں بچے گا، عالم بھی نہیں بچے گا اگر اس کے اندر تکبر کی کیفیات ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے خود کو ڈرانا چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، نہ جانے میرے بارے میں کیا ہے، اور نہ کسی مسلمان کو ہم نے برا جاننا ہے، نہ ہم نے اس کے تکبر کا کوئی فائنل ڈیسیجن لے لینا ہے کہ فلاں تو ہے ہی مغرور۔ یہ تکبر یہ باطنی مرض ہے، اندر کا مرض ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، کسی کو ریاکار لوگ بول دیتے ہیں، یہ اندر کا مرض ہے۔ اب یہ علم ہے وہ ہے کہ ان کو بھی حاصل کرنا فرض ہے کہ باطنی امراض کیا کیا ہے، ظاہری امراض کیا کیا ہے، جیسے کہ گالی نکالی تو یہ ظاہری مرض ہے، کسی کو مارا ناحق ظاہری مرض ہے گناہ کا کہ ظلم کیا وغیرہ۔ تو اسی طرح مطلب اندر کا بغض، کینہ، حسد، یہ بھی اندرونی مرض ہے، ریا، بدگمانی، یہ سب اندر کے امراض ہیں، تکبر وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو کچھ معلومات، اچھی خاصی معلومات بلکہ اس سے مل سکتی ہیں، باطنی بیماریوں کی معلومات، اور یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے زیادہ، یہ ضرور حاصل کر کے پڑھنی چاہیے، تو اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور نجات دلانے والے اعمال، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ بھی حاصل کریں، قیامت میں چھڑانے والے جو اعمال ہیں یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی رفیع اتاری اس وقت نیپال میں ہمیں نظر آ رہے تھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ تقریباً 40 اسلامی بھائیوں نے وہاں پر 12 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کی نیت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور 1 ماہ یعنی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف، اور پھر مسجد پورے نیپال میں سفر ہوگا۔ یہ 12 ماہ کا انہوں نے جدول بنایا، اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ بھی دعا کر دیں اللہ پاک استقامت بھی عطا سبحان اللہ، اللہ پاک ان سب کو استقامت دے، ان کی نیت پر ان کو عمل کرنے والا بنائے۔ یہ نیپال جی یہ کتنے 40 40 سبحان اللہ، 40 فگر اچھا ہے، لیکن 40 سال میں جنہوں نے نبوت کا اظہار کیا نا، انہوں نے ساری دنیا کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ اس 40 کا فیض جتنا ملے کم ہے، یہ 40 سے بڑھانے چاہیے۔ یعنی آپ کا لگتا ہے کہ مطلب یہ بڑھ جائیں؟ لگتا ہے وہ تو یہ بتائیں گے کہ بڑھتے ہیں کہ نہیں، کیا کیسے بولوں، خواہش ہے، لگتا ہے تو پھر جھوٹ سچ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا۔ امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، ابھی کیسے پتا چلا ٹھیک ہے، پیٹ میں بیچارے کا مروڑ پڑا ہوا پڑی بھی ہے، بالکل سنبھال کے آپ سے بات کر رہا ہوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو امید ہے،
یہ ہمارے عام بولا جاتا ہے، یہ مدنی چینل پر بھی کثرت سے یہ جملہ بولتے ہیں، کثرت یا بارہ قلت کے ساتھ بولتے رہتے ہیں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، امید ہے آپ اچھے ہوں گے، یہ محاورہ دل میں، یہ جھوٹ سچ کا توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے اس پر غور کیا تھا، ایک بار کسی ایسے کو کام دیا تھا کہ جس سے یوں تھا کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا، تو ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ امید ہے آپ نے کام کر دیا ہوگا، تو میں نے ان کو پکڑا تھا، آپ کو امید ہے؟ کہ وہ بھی جانتے تھے کہ کام ہونا مشکل ہے، امید ہے؟ پہلے تو ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، پھر وہ مان گئے کہ واقعی میں اپنے جانتے کہ یار یہ کام مشکل ہوتا ہے یہاں، تو کیسا آپ نے کہا امید ہے؟ تو یہ ہمارے یہاں عام بول چال میں بات امید ہے، تو آپ کسی کو نہیں بول دینا کہ جھوٹ بول دو امید ہے، یہ نکل جاتا ہے منہ سے، تو اس لیے اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، تو پتہ ہے کہ نہیں کرے گا کام اور امید نہیں ہے، یہ بھی توجہ ہے، پھر بولے امید ہے، تو پھر لگتا ہے کہ یہ گناہگار ہو جائے، جبکہ امید نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ امید ہے، لیکن عام طور پہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، بولنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کسی کو حکم ہم نہیں لگائیں گے، مگر عادت سدھاریں گے ہم کہ وہ احتیاط اچھی ہے۔ اور امام نیپال غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد ہے، اگر کوئی کہے کہ کل انشاءاللہ میرا روزہ تھا، تو آدمی ہم جیسا جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے نا، وہ تو ہوشیاری کرے گا نا، انشاءاللہ یہ تو آئندہ کے لیے ہوتا ہے، انشاءاللہ کل روزہ تھا یہ کیسے ہو گیا، انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو امام غزالی نے وضاحت کی کہ روزہ تو جب ہی روزہ ہے جب اللہ نے قبول کیا، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس لیے انشاءاللہ کل میرا روزہ تھا، اگر قبول ہوا ہے تو تھا، قبول نہیں ہوا ہے تو نہیں تھا، یہ ایک باریکی ہے، لیکن عوام کو اس بات میں پکڑو گے تو آپ کو پکڑ لیں گے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیکی باتیں کرتا ہے، اس کو مت جانے دو، مولوی بن گیا، اور مولوی نہیں بنا کچھ اور بن گیا یہ۔ تو بعض اوقات یہ اور بھی کئی باتیں احیاء العلوم کا مطالعہ کریں گے نا، تو ایسی باریک باتیں بعض اوقات سامنے آتی ہے کہ وہ حیرت ہوتی ہے، لیکن اہل تصوف کا اپنا انداز ہوتا ہے، صوفیہ کرام کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست صوفی تھے، بہت زبردست صوفی تھے، اتنے زبردست صوفی تھے، صوفی جو ہے نا یہ دکھاووں سے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا یا دکھاوا کر رہا یا شہرت پذیر ہونا، مشہور ہونا، ان سے بھاگتے ہوتے۔ امام غزالی کہیں تشریف لے گئے تھے تو وہ کچھ درس کا حلقہ لگا تھا، تو یوں مشہور تھے یہ، لیکن اب سوشل میڈیا نہیں تھا نا، سوشل میڈیا ہوتا تو بھی یہ مشہور نہ ہوتے کہ ہماری طرح سیلفی نہیں بناتے، وہ ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ کیا بات کر دی بابا، سوشل میڈیا ہوتا تب بھی یہ مشہور نہ ہوتے۔ یہ طواف کی تصویریں آتی ہے، طواف کر رہا ہے، کمال کعبے کی طرف سیدھا کر کے بناتے ہیں، پھر چل پڑتا ہے، تو استغفر اللہ، تو یعنی سینہ نہیں کرنا چاہیے کعبے کی طرف، کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے میرا، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، سیکھتے ہی نہیں ہے، تو خیر، تو یوں مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ سیلفی کا تو خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے طواف کی خود سیلفی، اور لائیو چل رہے ہوتے ہوں گے، کہ جس کی انتہا نہیں، اتنا لائیو چل رہے ہوتے ہوں گے۔ آپ کی یہ معرفت امام غزالی سن کر انہیں بہت مزہ آیا، کیا کمال کا جملہ کہا، اگر سیلفی ہوتی تب بھی مشہور نہ ہوئے ہوتے۔ کہاں تھی یار، کیا اور جس کو ہم بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، ہم کو گپے مارنے کی اتنی فرصت ہے کہ سر کی کھال بھی اتر جائے تو چلے، خالی بولتے ہیں، ہمارا یار مرنے کی فرصت نہیں ہے، یوں بھی بولتے ہیں۔ کہ میں جب عوام میں ہوتا تھا نا، تو میں نے کام دھندے سب کچھ کیا، تو ایسی ایسی باتیں لوگوں کی سنی ہوئی ہے، تو اب بھی یاد ہے، اب بھی کرتے ہوں گے، اب 2 قدم آگے ہی ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جی وہاں درس میں تشریف فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم جیسا کوئی سیلفی شاہ ہوتا، ہم تو سیلفی کے ذریعے شہرت خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مطلب کتنے کومنٹس آئے ان کی گنتیاں کر رہے ہوتے یار، اس وقت وہ تھوڑے کومنٹس آئے، کوئی یار ایسا کوئی تگڑی افواہ چھوڑو کہ کومنٹس کی لینے لگ جائے، خیر وہ جھوٹ تو پھر گناہ ہے۔ تو ہم لوگ مطلب شہرت، سوشل میڈیا میں شہرت کا زبردست سامان ہے، لیکن ہر ایک کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا اس لیے اپنائے کہ اس نے شہرت چاہتا ہے، نیکی کی دعوت بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، ایک سوچے کہ میں کیا ہوں، اپنے طور پہ سوچ لے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اتنے میں جو درس دے رہے تھے صاحب، انہوں نے کہا قال الغزالی،
غزالی کہتے ہیں، یعنی ان کا نام ہو گیا تھا لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے وہ یا جو بھی ہو تصویریں وغیرہ عام نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں تھا کہ بیٹے انہوں نے جب سنا نا قال الغزالی تو یہ چپکے سے سر کے اٹھے اور نکل گئے، بولا کہ مجھے پہچان نہ لے کوئی، شہرت نہیں چاہتی میری، ہاتھ چومیں گے اور پاؤں چومیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سلوک کریں گے، تشریف لے گئے۔ غالباً کسی شہر میں گئے وہاں شہرت ہوئی، وہ جب علم کی تحصیل کے لیے نکلے تھے تو وہاں سے بھی نکل گئے تھے۔ شاید ایک واقعہ ان کا یا ہے بزرگوں کے اس طرح کا واقعہ کہ جہاں شہرت ہوتی تو وہاں سے پھر چلے جاتے تھے کہ لوگ پھر وہ پیچھے لگتے ہیں، تو جب کسی کے لوگ پیچھے لگتے ہیں نا، پیچھے لگنے سے مراد ہاتھ چومیں گے، منتیں کریں گے، التجائیں دعا کی کریں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، دعا کا کہتے رہیں گے، یہ پیچھے لگنا میری مراد ہے۔ اس میں آپ بتائیے آدمی اپنے آپ کو کس طرح سنبھالے گا؟ اس میں بہت بڑا مطلب ہے نا کہ مظلوم میں ہوں اس معاملے میں۔ مظلوم سے مراد تو یہ نہیں کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ بہت خطرناک وادی ہے، اس کو عبور کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہوگا جو مطلب نظریں گاڑتا ہوگا، بعض ہوتے ہوں گے جو خار کھاتے ہوں گے، شہرت کی وجہ سے بعض لوگ خار کھاتے ہوتے ہیں، حسد کرتے ہوتے ہیں، کل ذی نعمت محسود، کس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ طرح طرح کے خطرات میں جو مشہور ہوتا ہے خصوصاً دینی حوالے سے، وہ طرح طرح سے خطرات سے دوچار ہوتا ہے۔ جو دنیاوی حوالے سے مشہور ہوتا ہے خطروں میں وہ ضرور ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا جتنا دینی حوالے میں ہوتا ہے۔ ہاں دینی حوالے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ریاض عبادت میں ہوتی ہے، ریاض دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا دل نہیں کرتا کسی کا، تو خیرات کی سخاوت کی عادت ڈالنے کے لیے کسی کوئی عوامی جیسے کہ ہاسپٹل ہے یا کوئی دھرم شالہ، مسافر خانہ وغیرہ میں کوئی کمرہ بنا کر بھلے اپنا نام لگا دے، اس طرح اس کا تھوڑا حوصلہ بنے گا، چلو میرا نام آ گیا۔ لیکن وہ اس طرح کر کے پھر یہ دین کے لیے سخاوت پر آ جائے کہ وہ اس نے وہاں جو نام لگایا وہاں اگر یہ نام کے لیے بھی لگایا اس نے تو یہ ریا نہیں ہے جس پر عذاب ہو، عبادت کی اور اس میں اس نے اپنا نام کیا۔ عبادت ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت میں کسی اور کے دل میں اپنا احترام عزت بٹھانا، اس کام کے لیے کہ لوگ مجھے نیک بولیں گے، ان کے دل میں میری عزت بڑھے گی یا عزت بنے گی، تو یہ ریا، یا مجھے اس عبادت کے ذریعے مال ملے گا، یہ بھی ریا ہے جو کہ حرام ہے۔ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اگر جو کوئی ثواب کا کام ہے اور کیا بھی ثواب کے ارادے سے تب تو وہ عبادت بن گیا، اب اس میں ریا جو ہے اس میں پھنس جائے گا۔ تو بعض لوگ خالی نام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان ثواب کی پڑھی بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ میں نے تو ایک ایسا بے باک مجھے ٹکرا تھا، علمان والحفیظ ایک ہی ٹکرا تھا، کہ میں نے اس کو کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے، مجھے جزا بزا کچھ نہیں چاہیے، یہ خواب کی بات نہیں کر رہا، بیداری کی بات کر رہا۔ وہ اتنا قداور تھا کہ میری ہمت تھی میں اس کو سمجھاؤں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بول رہے ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم کو نیکی کا۔ تو یہ جو زیادہ منہ پھٹ ہوتا ہے نا، ان کے منہ سے یہ سرکتے رہتے پسلتے رہتے الفاظ، کیا کیا منہ سے نکلتا رہتا ہے، خدا جانے کب کوئی ایسا لفظ نکل جائے۔ تو حدیثوں میں تو تنبیہ تو ہے نا کہ ایسا لفظ بندہ بول دیتا ہے بعض اوقات کہ اللہ پاک اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراضی لکھ دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا لفظ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ہمیشہ کے لیے اس سے خوشنودی، یعنی اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ، ہمارا الفاظ پر کنٹرول نہیں ہے، بس جو دل میں آیا ہم بول دیتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا نا کہ وہ منافق کی زبان جو ہے نا وہ دل کے آگے ہوتی ہے اور مومن کی زبان دل سے پیچھے ہوتی ہے۔
جو سمجھیے گا اتنی سے بات میں ضروری نہیں سمجھ میں آ جائے. زبان مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے, منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے. تو منافق جب بولنا چاہتا ہے نا تو چونکہ دل تو پیچھے رہ گیا ہے تو وہ دل سے رجوع نہیں کر سکتا, وہ آگے وہ بول دیتا ہے, پھنس جاتا ہے, نہ بولنے کا بھی بول جاتا ہے. اور مومن کی زبان کے آگے دل کی ڈھال ہے, جب وہ بولنا چاہتا ہے دل سے گزرنا ہوتا ہے اس کو, تو یہ اپنے دل سے گویا یہ مشورہ کرتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں. دل بولتا ہے کہ بول دے تو بول دے گا, نہ بولے تو نہ بولے, تو دل بہت ساری باتوں میں بچا لے گا اس کو. یہ مثال دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبوا الی اللہ, وسلم. صلو علی الحبیب. عبادت ایک ماشاءاللہ نیپال کے تعلق سے اعلان ہوا اور کتنے پیارے پیارے عمدہ مدنی پھول ملے ہیں. تو کیا پتا ہے کہ اس وقت پیغام آ جائے نیپال سے کہ کتنے بڑھ گئے, 40 سے کتنے زیادہ ہو گئے. جلدی پیغام بھیجے تو ہم خوشخبری سنائیں. حاجی رفیع 63 کروا دو یار, بس یہ 63. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا کو 63 ایئرس کے لیے اختیار فرمایا. 63 سال, جیسا کہ ہم جو آپ کی عمر 63 سال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں 63 اگر مل جائے کہ 63 ماہ کے لیے ایک طرح سے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دو, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ. کیا 63 کا فگر یوں بھی ویلڈ ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہتے سارے کراچی میں آئے, اگر آئے ویلکم, ہمارے پاس جگہ بہت ہے. اگر سب کو وسائل نہیں ہوتے, سب کے ماں باپ اجازت نہیں دیتے, میں سمجھتا ہوں, تو اپنے یہاں کر لیں یار ایک ماہ کے لیے. عالمی مدنی, آپ کے یہاں میں تو مدنی مرکز تو ہیں, یہ نیپال گنج میں جیسے ماشاءاللہ فیضان مدینہ اور بھی کہیں ہوں گے, تو وہاں کر لیں ایک مہینے کا. نیپال گنج میں شاید ہوتا بھی ہوگا ایک مہینے کا اعتکاف, یہ بھی بتائیں گے ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ کھڑے ہوئے تو 40 بھی نہیں ہے, یہ شاید 40 سے اضافی ہوں شاید کا, امید ہے نہیں کا, دنیا دیکھنے والی ہے. تو وہ اسلامی میں کھڑے ہوں کہ جو 40 میں شامل نہیں ہے, تاکہ ہم اب وہ 40 سے پھر 41 کریں نا. ہاں ماشاءاللہ, یہ ایک ہے 41 میں بھائی. یہ نیتوں والے ہیں, جب کیا اعتکاف تب سچا, اور پورا ایک مہینہ گزارا تب سچا. بیچ میں بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں بعض لوگ, کو مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں. ایک بڑا باقی, چلو 40 والے مرحبا, لیکن یہ کہ 63 کی گنتی تو یہی ہوگی نا کہ 40 سے اوپر جو اضافی ہیں ایکسٹینشن کرنا ہے. پتہ نہیں اردو بھی شاید ان کی کمزور ہوگی. 40 میں ایکسٹینشن کر کے 63 کرنا. 63 اسی لیے بولا تھا میں نے کہ عوام بھی اب وہ اردو میں تھوڑا ویک ہوتی جا رہی ہے. پچھلے ہفتے کوئی شاید کسی نے لکھ کر دیا تھا, کوئی بات چلی تھی اردو کی, تو بولا اپنے عصر و مغرب کے مابین, بولے اس کو مابین سمجھ, عصر و مغرب کے مابین مانے بٹوین, عصر و مغرب کے بٹوین بیچ میں. مابین یہ ہمارے عام بولا جاتا ہے, لیکن مابین, مابین کیسے آ گئی؟ عصر و مغرب کے درمیان مابین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تو خالی عصر و مغرب کے درمیان کیوں ہے, ہمیشہ کرنا چاہیے. نیپال میں ایک ماہ کا اعتکاف بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی نے پیغام بھیجا 63 کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. یہ کوشش بھی جملہ احتیاط کا حاجت مند ہے. جیسے بات بولتے ہیں نا کہ میں وعدہ نہیں کرتا, ارادہ کرتا ہوں. ارادہ کیا ہے, جو ٹالنے والی کر رہا ہے. میں کوشش کروں گا, جیسا کھانے کی میں بولتا ہوں کہ جیسا کھانے کی کوشش کی تھی, دوپہر کا کھانا کھایا نا, ڈٹ کے کھایا تھا, جیسی کھانے کی کوشش کی تھی ایسی کوشش کرو گے تو آ جاؤ گے. یہ کوشش بھی کہنا ٹالنے والا ہوتا ہے. بعض صورتوں میں یہ جھوٹ مجھے تو لگتا ہے, کوشش کروں گا, ارادہ کرتا ہوں, جبکہ ارادہ ہے ہی نہیں. ارادہ کرتا ہوں کہنا جھوٹ تو ہوا ہی. جھوٹ ہوتا ہی سچ کے خلاف ہے, سچ کا الٹ. اس طرح کوشش کرنی ہی نہیں, خالی بول کے جان چھڑانی ہے. کوشش کروں گا مدنی قافلے میں سفر کرنے کی, پھر ذہن ہے کہ یار مولانا کو بول دو نا, کوشش کروں گا نہیں تو یہ جان چھوڑے گا نہیں. میں وعدہ نہیں کرتا. بعضوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, میں وعدہ نہیں کرتا. وعدہ کرا گالی تو نہیں یار,
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے نہیں فرمائے تو ان بہت بڑا ہو گیا یار. یعنی یہ بالکل آپ کو کئی ملے ہوں گے, مجھے تو کئی ملے ہیں, وعدہ نہیں کرتا, کبھی وعدہ نہیں کرتا, تو اٹھاؤ کا بھائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے, اللہ پاک نے وعدے فرمائے, ہے نا, اللہ پاک کے بھی عہد ہیں نا, وعدے ہیں. تو یہ کہ میں اور آپ کیا ہے کہ کسی سچی بات پر ہم وعدہ کر رہے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل کی فجر زندہ رہا تو ضرور پڑھوں گا. یہ اچھا وعدہ ہے نا یار, میں کیا بول رہا میں وعدہ نہیں کرتا. تو ہر صورت میں وعدہ نہیں کرتا ہوں کہنا بھی درست نہیں ہے. یہ اللہ نے عہد فرمائے ہے نا, آیتیں سی. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے میں وعدہ نہیں کرتا ہوں, جہاں 100% نیت ہو کہ میں پورا کروں گا, ورنہ تو وعدہ خلافی ہے ہی یہی کہ وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہو اور کہہ دے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں, اب یہ وعدہ خلافی ہے, وہ گناہ گار ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان احمد اتاری شکاگو USA سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل چند دن پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. حمزہ احمد نام رکھا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم اسے اپنے مریدین میں شامل فرما لیں, اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے, سیدی اعلی حضرت حضور غوث اعظم کے مریدوں میں شامل فرما لیجئے, اور میرے والدین اہل و عیال کے لیے دعائے مغفرت, ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں استقامت کی دعا بھی عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ مجھے اپنے بیٹوں میں شامل کریں. ماشاء اللہ. حمزہ احمد نام بڑا پیارا ہے. میں نے سلسلہ عالیہ قادری رضوی میں حمزہ احمد کو شامل کر لیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. وہ ساتھ میں بولتے رہے, میں اس کی خوشی میں 1 مہینے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں, یا اعتکاف کر لوں گا رمضان شریف کا پورا, تو زیادہ خوشی ہوتی مجھے. چلو اب بھی موقع ہے, نیت کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں, بچی نے بھی اپنی زبان میں خود کہا مرید ہونا چاہتی ہے, کچھ کہا تو صحیح ہے نا. اچھا, تو یہ بچی کو بھی اور حمزہ احمد کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا. حضور آپ کو میسج آیا تھا ایک بچے کے بیعت کروانے کے لیے, فیضان بھائی کا شکاگو سے. آپ نے نیت کروائی تو انہوں نے الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے, 1 مہینہ کی. 30 دن میں یہ 2024 میں انشاءاللہ یہ سفر کریں گے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں. کون؟ فیضان بھائی شکاگو سے. اچھا اچھا, جنہوں نے وہ بیعت کے لیے بچے کا حمزہ احمد, جی جی نام مجھے بڑا اچھا لگا. ماشاءاللہ. احمد کا شیر, حمزہ مانے شیر, احمد میرے آقا کے نام کی نسبت, دو نسبتیں اس پہ جاوید ہے. نام بہت پیارا ہے, نام ایسے ہی ہونی چاہیے. اب لوگ فلم ایکٹروں میں اور یونیک کر کے, ابھی اگر کوئی بول دے نا عزازیل نام رکھ لو, ارے یار یونیک ہے یار, بہت بہت شکریہ آپ کا. مٹھا کا ڈبہ پہلے چھوٹا دینا تھا, بڑا لیا رہا ہوں. اللہ کے عزازیل نام شیطان کا نام عزازیل ہے. ویسے یہ تفنن کے طور پہ عرض کیا کہ ان کو یونیک چاہیے. آپ تو مثالیں بھی دیتے لگے یہ غریب نام رکھ لیتے. ابتر بھی نام رکھتے کہ نہیں, ابتر نسل بریدہ, یعنی جس کی نسل ختم ہو گیا, اب آئندہ کوئی اس سے کوئی نسل ہی نہیں چلے گی. قرآن کریم میں لفظ ابتر ضرور ہے, قرآن کریم میں فرعون بھی ہے, شیطان لفظ بھی ہے, بہت سارے نام ہیں جس کے نام سے ہم ذرا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تھوڑی ہم نام رکھتے ہیں. تو اس طرح ابتر, ان شانئک هو الابتر, تو یہ اپنے لیے بد دعا ہے ابتر نام رکھے. تو اس طرح کے نام بھی انہوں نے دیکھے مفتی حسن صاحب نے. تو یہ یونک. اب کسی نے بول دیا وہ قرآن سے نام نکالتے ہیں, قرآن پڑھو نا یار, پڑھنے کے لیے نام ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی ہے قرآن کریم. پڑھو اس کو, پڑھو اس کی پھر ترجمہ, خالی ترجمہ نہیں. میں ترجمہ خالی قرآن کا پڑھنے کی فیور میں تو کم از کم نہیں ہوں. میں کہوں گا تفسیر بھی پڑھو. کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو منسوخ ہوتے ہیں, کئی ناسخ ہوتے ہیں, کینسل ہوتے ہیں, کینسل کرنے والے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے حکم ان کا سخت ہوتا ہے پھر مستحب رہ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری بات تفسیروں میں ملتی ہیں. یہ ڈائریکٹ ہم کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے میں منع بھی کرتا رہتا ہوں کہ اپنے طور پر جو مفسرین پھر رہے ہیں نا آج کل, گلی گلی تفسیریں دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنے طور پر یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں.
اپنی رائے سے تفسیر کرنا قرآن کی حرام ہے، چاہے درست تفسیر کر دی تب بھی حرام ہے، اپنی رائے سے کہ جو اہل نہیں ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی شرح کرتے ہیں، جو اگرچہ درست بھی کر لی شرح لیکن اگر وہ اہل نہیں ہے، اس کا لائق نہیں ہے تو حرام ہے، درست شرح کرنا بھی اس کا حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم عوام کے ہاتھ میں اسلام کی لگام آ گئی تو ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑے ہوں گے یار۔ یہ علماء کا میٹر ہے، ہم کو علماء کے ہی قدموں میں رہنا ہے، دنیا آخرت میں اسی میں بھلائی ہے۔ ہم مطلب ہے کہ لوگ بھڑکاتے ہیں بعض اوقات، جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں نا، یار عالم یار چھوڑو یار، مولویوں کو کیا سمجھ پڑتی ہے۔ میں کہا کرتا مولویوں کو وہ سمجھ پڑتی ہے، کبھی ادب سے آ کر ان سے بات تو کرو یار، اپنے دل میں احترام لاؤ، کبھی بولو تو صحیح ان کے سامنے۔ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہے کہ تم یار حیران رہ جاؤ گے، ہمارے باپ داداؤں کو بھی اتنی معلومات نہیں تھی۔ تو آپ اگر کجب ایسی کرو گے اور بدتمیزیاں کرو گے تو وہ مولانا خاموش رہیں گے، تو آپ کو لگے گا یہ جانتا نہیں ہے کچھ۔ ارے تو یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ یہ مطلب ایسوں میں منہ نہیں لگاتے۔ تو اس لیے علماء تفسیر، ہر عالم تفسیر نہیں کر سکتا، ہر عالم شرح نہیں کر سکتا، ہر عربی کا ماہر قرآن کریم کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے نہیں کر سکتا، جی ہاں ترجمے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس لیے عربی سکھاتا ہے آپ کو کہ آؤ تم قرآن سمجھنا سیکھ جاؤ گے، تو جی نہیں، پھر وہ عرب کے دیہاتی کیا پورے اعراب جن کو کپڑے دھونا نہیں آتے، عربی ایسی بولیں گے کہ علماء ان سے بات نہیں کر سکتے، کئی علماء ایسی فصیح عربی بولیں گے، زبردست، ان کی مادری زبان ہے۔ تو یہ نہیں، عربی یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے شرح حدیث سامنے ہوتی ہے، جو ترجمے کرتے ہیں علماء، اور جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا، وہ تفسیر ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کے ماہر تھے، علم تفسیر کے بھی۔ قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے زبانی کروایا تھا، لکھوایا تھا مولانا امجد علی صاحب کو، لیکن مولانا امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ حیران تھے کہ جب یہ ترجمہ لکھوا دیتے تھے اعلیٰ حضرت، پھر اس ترجمے کو تفسیر سے ملاتے تھے تو وہ پرفیکٹ اس سے ملتا تھا۔ اعلیٰ حضرت تفسیر یاد تھی، اٹکل سے کرنا یہ تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علم ایسا تھا کہ ایک بار کتاب پڑھ لیتے تھے یاد ہو جاتی تھی، طرح کہ آپ کے واقعات ہیں، اتنے ماہر تھے۔ حافظہ اللہ پاک نے ایسا دیا تھا، مولانا تھے، مولانا، ارے ایسے مولانا تھے کہ کروڑ منڈانا میں ان کے قدموں پر قربان کر دوں یار، پھر بھی جی نہ مرے میرا، یہ ایسے مولانا تھے۔ ان کو بریلی شریف میں بڑے مولانا کہتے تھے۔ ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مجھے جو یاد آ گیا، میں جب بریلی شریف پہلی بار گیا تھا تو مجھے وہاں سننے کو ملا، جو یاد آ رہا ہے مجھے، آپ گئے بریلی شریف؟ تو وہ مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہتے بڑے مولانا، اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہوں گے، بلکہ کہتے ہیں، لیکن بڑے مولانا بھی کہتے تھے، کتابوں میں لکھا نا بڑے مولانا، بڑے مولانا تھے، واقعی بڑے مولانا تھے۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ لا الہ الا اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میٹھا دینا دور ہے، جانا مجھے دور ہے، طیبہ والی ادھوری حق، طیبہ والی ادھور کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مجھے اختیار ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ زبردست۔ اجل
عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد پیارے میرے سنت آپ نے 1500 روپے دعوت اسلامی کے اخراجات کے لیے جمع کروانے کا حکم دیا ہے. ہم نے بھی اپنے ابو کی رقم سے دعوت اسلامی میں جمع کروانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک. آجا ابھی جا رمضان آجا ابھی جا رمضان آجا ابھی جا رمضان تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان. اے شافی نبی جنتی جنتی میرا سوال ہے کہ عورتوں کا نمازی جنازہ پڑھنا کیسے؟ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بعمر عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بار بار اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ خاندان والوں سے حج نصیب کرے اور میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اچھا اس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے انداز بچوں کے تھے. ایک بچے نے وہ یہ حدیث پاک کے طور پہ سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا